أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حدیث تو ساری کے اندر فرماتے ہیں نا، فتح الباری جلد نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات مختلف ہیں. مشکلت روایات عائشہ تھا علی کثیر من اہل العلم حتی نسب بعضهم حدیثها الى الاضطراب. فرمایا کہ یہ روایت مضطرب ہے، یہ روایت مضطرب ہے. قاضی صاحب آپ دو پڑھتے ہیں، حدیث میں 4 ہے، آپ نے بمائے صحابہ ثابت کرنے ہیں کعبہ کا دکھا. یہ حضور کے گھر کی نماز ہے، کوئی صحابی تو صاحب دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہو کہ آج تراویح پڑھنی آ جاؤ. مولوی صاحب اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو، میں شگفت لکھ دیتا ہوں، میں شگفت لکھ دیتا ہوں. اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو. قاضی صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب سے بات نہیں بنے گی. 20 باب میں آپ کو دکھا دوں گا جس کے اندر امام بخاری کی آپ مخاطبت کرتے ہو. ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب پر مجبور نہ کیا جائے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تراویح رمضان کے اندر پڑھنی ہے تہجد کو بھی نہ چھوڑو. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سانو امام بخاری دی باب سے گل نہ کی جائے، باب سے مجبور نہ کیا جائے. کیوں دسنا یہ چاہتے ہیں کہ محدثین نو کوئی پتہ نہیں سی کہ یہ حدیث آیا کدے بارے نارے فرما رہے ہیں کہ سانو امام بخاری کا دروازہ نہ بکھاؤ، سانو محمد رسول اللہ کے دروازے سے. اور دیکھو اعتراض کی کیتا ہے کہ یہ اندر لفظ کیف ہے. کیف کیفیت بیان کرنے واسطے ہوتا ہے، کمیت بیان کرنے واسطے نہیں ہوتا. ایک کنہ اعتراض کی دے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ. کیوں جی میں پوچھنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کے اندر کی لفظ کہنے ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن. ایک کمیت ہے کیفیت ہے. مولانا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیفا ہمارا جان دیا ہے کہ ایک کیفیت بیان کرنے واسطے بھی ہوندا ہے تے کمیت بیان کرنے واسطے بھی ہوندا ہے. اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا کمیت بیان کی تھی. اس سوال کرنے والے بھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں تو زیادہ نہیں سن پڑھتے ہوتے، نہ رمضان وچ تے نہ غیر رمضان وچ. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ سارے سال دی نماز ہے. مولانا میں سوال کی کیتا سی، میں پہلا کیا سی کہ سوال نو سمجھو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے سوال کیے کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان میں کتنی تھی. معلوم ہوتا سوال کے اندر لفظ رمضان ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کے اندر پہلا رمضان کا جواب دیتا ہے. مفتی کو کئی دفعہ سوال ہوتا ہے اور سوال کا جواب دینے لگے نال گل واضح بھی دس دیتا ہے. جس طرح کہ حدیث میں چاہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پوچھا جاتا ہے پھر باہر سمندر کے پانی کے بارے کیا ہے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر کے پانی کے بارے ہوگا طہور و ماؤہ والحل میتتہ، اور سمندر کا پانی پاک ہے جو مردار ہے حلال ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کو پوچھا صرف پانی کے واسطے کہ پانی آیا
وہ حلال ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ نہیں، سمندر کا پانی پاک ہے کہ نہیں، ابھی وضو کر سکتے کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے سمندر کے پانی کے بارے کیا کہ پاک ہے، نال دسیا کہ یہ مردار بھی حلال ہے. گل بات دس دیتی. نبی علیہ السلام کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کے سوال جو ہے اور رمضان کے بعد میں ہے آپ نے فرمایا پوچھنے والا تو صرف رمضان کی گل کر رہا اللہ کے نبی غیر رمضان میں بھی بیان کرتے ہیں جانا نہیں چاہتے. مولانا نے ہم بخاری شریف کے حدیث کو صحیح سے کہہ نہیں سکتے. ایک دن میں کتنے 7 کا ذکر ہے، کتنے 9 کا ذکر ہے، کتنے 13 کا ذکر ہے، کتنے 11 کا ذکر ہے. مولانا اس حدیث کے اوپر اعتراض کرو جڑی میں حدیث پیش کی ہے یہ سند اتنے یہ متن اتنے اعتراض کرو کہ یہ سند اندر فلانا راوی صحیح ہے قابل قبول نہیں، وگرنہ تسلیم کرنا پہ گئے چونکہ حدیث صحیح ہے. تو ہوں مولانا فرماندے نے کہا کہ غیر رمضان کی گل آ لو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں میں صاف لفظاں دے وچ حدیث گزار کر نال بخا دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے اور 3 راتاں نبی علیہ السلام نے جڑی نماز تراویح پڑھائی سی انہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں قالت عائشہ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی احدى عشرة قائما وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع فقام فقرأ ثم ركع ثم يوتر بواحدة. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں پڑھاتے سن، 11 رکعتاں کھڑے ہو کے پڑھتے اور 2 رکعتاں بیٹھ کے پڑھتے. 11 سے 2 13 ہو گئی نا. گویا کہ وطرا تو بعد 2 رکعتاں آرام نال بیٹھ کے پڑھنیاں. اللہ کے نبی سے مسلم نبی جانا مسلم نبی جانا آپ دیکھو اس اندر ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں قال ابو سلمہ کا ابو سلمہ کے لیے وہی حدیث فقول تو فکیفا کانت صلاۃ فی شہر رمضان. ابو سلمہ فرماتے ہیں میں امی عائشہ صدیقہ کو پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نماز رمضان میں کنی سی کیسی سی؟ فقالت ما کان یزید فی شہر رمضان علی ھذا 11 رکعتاں رمضان شریف کے اندر ایک اندر غیر رمضان کا لفظ کوئی نہیں. مولانا یہ تو ہم غیر رمضان کے لفظ تناسی اب مسلم نے بھی زیادہ دے دیتو اسی حدیثوں کو کھاتے دیئے جس اندر صرف لفظ رمضان موجود ہے. ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قاضی صاحب کا خطبہ بھی بھول گیا، قاضی صاحب نے خطبہ نہیں پڑھا اور بخاری شریف کی حدیث قاضی صاحب کا ساتھ نہیں دیتی. یا مسلم ابو جانا پڑ گئے. آج بخاری گئی، مسلم گئی، ابو داؤد گئی، ترمذی گئی، ابن ماجہ گئی، آج سیاستہ گئی. لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیاستہ کے علاوہ دوسری روایات سے ہم سیاستہ کو مقدم سمجھتے ہیں. مولانا سمجھتے ہیں کہ بخاری کی روایت سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہوتا. کہاں بیٹھے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر اعتراض کیا. جو حضرت عائشہ پر اعتراض کرے خدا کرے کافر ہو مرے. ہم نے امی عائشہ پر جانے کٹوا دی ہے، ہم نے رہنے لگوا دیے شہادت کی. ہم نے امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہم ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے. قاضی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی. کہتے ہیں کہ صاحب جب سوال کرتا ہے تو جواب دینے والا کبھی زہر بات بھی کہہ دیا کرتا ہے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں تعین کرتا ہوں. صحابی نے سوال کیفیت کا کیا ہے کہ کس طرح ہوتی تھی. مائی صاحبہ نے کیفیت بھی بتا دی ساتھ کمی کے بعد. میں آپ کی لا تسل فرمایا لا تسل عن حسن ہننا وطول ہننا. حضور اتنی حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی حسین اور کتنی لمبی پڑھتے تھے. یہ مولوی صاحب کیفیت ہے اور کمیت بھی میں نے بتا دی. میں نے آپ یہ کیا ہے اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے بخاری کو کیوں چھوڑا؟ بخاری پر قائم رہیے، بخاری پر قائم رہیے. آج آپ نے مجھے کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ صحیح ہے، اس کو ضعیف کس نے اس کو ضعیف کس نے کہا؟ توجہ کرو. حدیث عائشہ میں بھی مانتا ہوں حدیث عائشہ صحیح ہے. قاضی صاحب مطلب غلط سمجھے. صاحب صدر یہ لکھے ہے جہاں بندہ فالتو بولے گا انہوں کٹ دیتا جائے. فیصلہ ہوا جی میں وہ بندہ فالتو بولے کٹ دو. باقی جو مسئلہ مولانا سے میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح مسجد کے اندر بغیر صحابہ پڑھی ہوں، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث چاہیے. پہلے تو مولانا صاحب نے سہارا تلاش کیا بخاری کی روایت کا. بخاری کی روایت سے مولانا کا مدعا ثابت نہیں ہوا. کیوں؟
کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، مائی صاحبہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی اور حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ مولانا صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ 7 کی روایت بھی ہے، 9 کی روایت بھی ہے، 11 کی روایت بھی ہے، 13 کی روایت بھی ہے۔ اسی بات سے مولانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح روایات کے اندر بھی اضطراب آ جایا کرتا ہے، صحیح روایات کے اندر بھی اضطراب آ جایا کرتا ہے۔ اسی بات پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے، بل مضطرب یوجب الضعف، یعنی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہاں محققین یہ امام بخاری کا آپ حوالہ دے رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ان میں سے کس روایت پر عمل کیا جائے اور کس پر چھوڑا جائے۔ جب روایت مضطرب ہو جاتی ہے تو مضطرب وجوب ذوق ہوتی ہے، یوجب الذوق، وہ موجب ذوق ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روایت اپنے مقام پر بے شک صحیح ہے، لیکن محدثین کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نماز، آپ قاضی صاحب بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، آپ قاضی صاحب بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بخاری شریف سے یکدم چھلانگ لگائی اور مسند ابو یعلا پر پہنچے، مسند ابو یعلا پر جا کر پہنچے۔ مولانا ذرا بخاری والی روایت کو میں پوچھتا ہوں، آپ نے چھوڑا تو چھوڑا کیوں؟ بہت اچھے، آخر بخاری والی روایت کے اندر آپ کو کیا حکم نظر آیا؟ پہلے تو سہارا لیا امام محمد کے باب کا، پھر امام بخاری کے باب کا، پھر کہنے لگے کہ آپ اس باب کو نہیں سمجھے۔ میں نے کہا جو امام بخاری کا باب نہیں سمجھتا رسول پاک کی حدیث کیا سمجھتا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کاغذ پر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان المبارک کے اندر 8 تراویح کی جماعت کرائی ہو، 8 تراویح کی جماعت کرائی ہو۔ اگر بخاری کو ہاتھ لگایا ہے تو اس بخاری سے ہمیں ثابت کر کے تو دکھاؤ نا، بخاری سے ہمیں ثابت کر کے تو دکھاؤ کہ 8 تراویح یہاں کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ 8 کا لفظ ہو سمان رکعات اور تراویح کا لفظ 7 ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی حدیث پڑھیں گے میں تراویح کا لفظ پوچھوں گا کہ یہ تراویح کا لفظ کہاں ہے، مولانا مجھے تراویح کا لفظ بھی دکھائیں گے اور 8 رکعت بھی دکھائیں گے، صحابہ کا لفظ بھی دکھائیں گے اور جماعت کا لفظ بھی دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا جذبات اندر آ کے کئی گلاں الٹ پلٹ کر گئے تھے۔ پہلا کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث کا لوگ بیان کرو، کس نے کہا ہے کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے؟ پہلا یہ لفظ کہنا ہے کہ بخاری کی حدیث کو کس نے نہیں کہا ہے کہ مگروں کہتے ہیں کہ اضطراب ہے اور اس مضطرب روایت جی وہ ضعیف ہوتی ہے، یعنی کہ بخاری شریف والی حدیث کو صحیح کہنا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ مولانا اس کو صحیح سمجھتے نہیں یا صحیح۔ میں پوچھنا کہ آیا یہ وضاحت اگلی کرنے میں تسی کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح؟ یہ لفظ کہنے اس کے بعد مولانا نے جی بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی وہ تفسیر کر یہ مولانا کہ جی بخاری چھڈ گئے، بخاری نہیں چھڈی مولانا، بخاری شریف کو بھی تمہید بنی اور وہی حدیث بخاری شریف والی چلی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کولو وہی وضاحت مسند ابی یعلا دی، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث پیش کی تھی تاکہ تھوڑے اعتراضات ختم ہو جان۔ جس میں تھی غیر رمضان کی گل کر رہے ہو مولانا، یہ اندر رمضان شریف کا لفظ موجود ہے اور سنو تھی کہہ رہے جماعت کی بات ہوئے مسجد کی بات ہوئے، حدیث کے بات سنو خارج لیلۃ من رمضان الى المسجد بعد العشاء، اللہ کے نبی رات کو نکلے رمضان شریف کے اندر مسجد کے اندر اور اتنا لفظ نے فصلوا بصلاۃ ہی اور نبی پاک کے صحابہ نے نبی پاک کے نام نماز پڑھی اور سنن حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من رمضان الى المسجد بعد العشاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے اندر کدھر نکلے مسجد والے تسی گل کر رہے تو کہ گھر کی گل ہے یہ مسجد کی بات تے نبی پاک نے صحابہ نے نماز پڑھی فصلوا بصلاۃ ہی، نبی پاک نے جماعت کرائی صحابہ نے نماز پڑھی، یہ 3 دن کی بات کا ذکر اور یہ بھی کہا حضرت عائشہ کی فرمایا ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دوستوں نبی علیہ السلام کی رمضان شریف کے اندر نماز پڑھتی تھی کانت ماں کہاں جدید کی رمضانہ اللہ ہاں نبی علیہ السلام کی رمضان میں تو بڑھ رہی تھی کہ گھر مسجد کی بھی آ گئی جماعت کی بھی آ گئی اور رمضان شریف کی بھی آ گئی دوستو نال تعداد بھی بیان کر دیتی ہم مومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فصلو نبی پاک کے صحابہ نے اللہ کے نبی نے کوئی فصلو پہ صلاۃ ہی مولانا کتاب دیکھ لو فصلو پہ صلاۃ ہی اللہ کے نبی نے نام صحابہ نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے تو کنیاں رکعتاں پڑھائی امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 11 رکعتاں کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے اور دوستو ایک اندر ایک وکر کا بھی ذکر آ گیا یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الحدیث یفسر بعضه بعضا بعض حدیث بعض نے تفسیر بیان کر دی ہے بخاری شریف والی حدیث کو حضرت میں چھڑیا نہیں اور میں الحمدللہ برکت سمجھنا بخاری شریف کی حدیث کو پیش کرنا اور ثابت کیتا ہے کہ بخاری شریف والی جڑی حدیث ہے بھی حضرت عائشہ صدیقہ والی نماز تراویح دے بارے میں یہی وجہ ہے کہ تواڈے بزرگ امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب و قیام شہر رمضان کے تحت حدیث دی ہے کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جڑی یہ حدیث ہے نماز تراویح ہے ہوں مولانا فرماندے ہیں پہلا کمیت کا انکار کر لیا سر ہوں من گئے کہ جی حضرت عائشہ صدیقہ نے کمیت بھی بیان کی تھی مولانا جذبات میں آ کے ہوشی پا بھی نہیں چاہتا تمہیں پتہ نہیں چلتا پہلا کی کہہ گیا مطلب کی کہہ گیا پہلا کمیت کا انکار کر لیا سر ہوں کمیت من گئے پہلا کہہ گیا سانو کہ کون کہتا بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے تو ہوں اس طرح پیش کر کے انہوں کہنے جانے کے صحیح ہے محترم میں پوچھا گا کہ یہ جی حدیث ہے صحیح ہے کہ نہیں یہ فیصلہ کرو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں مسلم ابی یعلا کی تو پیش کی ہے اور میں بخاری چھوڑ گئے مسلم چھوڑ گئے اور کون چھوڑتا ہے مسلم کو بخاری کو مسلم اور بخاری ہماری جان ہے لیکن ہم اس حدیث کی تفسیر میں مسلم ابی یعلا کو پیش کرتے ہیں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم سامعین بھائیوں دوستوں اور بزرگوں مولانا صاحب یہ روایت جو پیش کر رہے ہیں مسند ابو یعلا کی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے اس روایت کے اندر 3 متروں کا ذکر ہے اس کے اندر ایک کا ہے یہ روایت بخاری کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت بخاری کے خلاف ہے اسی واسطے بخاری کو چھوڑا ہے اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا لفظ ہے اس کے اندر صرف رمضان کا لفظ ہے یہ روایت بخاری والی روایت کے خلاف ہے اس واسطے مولانا اس کو پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت کو آپ نے چھوڑا ہے ہم نے کہاں چھوڑا ہے بخاری والی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اعتراف پیش کرتے ہیں امام بخاری خود اعتراف پیش کرتے ہیں مولانا یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں میں آپ کو اپنے ہاتھ سے شکست لکھ دیتا ہوں اس کے اندر تراویح کا لفظ آپ دکھا دیں جس طرح کاغذ پر لکھا ہوا اس کے اندر تراویح کا لفظ آپ دکھا دیں اور بعد عشاء کا لفظ آپ دکھا دیں میں اپنی شکست پر دستخط کر دیتا ہوں آپ بخاری مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے میں عرض کرتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح نہیں ہے یہ بخاری کی حدیث کے خلاف حدیث ہے کیوں کہ اس روایت کے اندر 3 متروں کا ذکر تھا اور اس کے اندر یوتروں میں واحدت فرما رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ آخر یکدم مسند ابو یعلا تک جا کر پہنچے بخاری کو چھوڑ دیا مولانا صاف لفظ ہے جس طرح یہ آپ کا دعویٰ لکھا ہوا ہے یہ دعویٰ میرے ہاتھ میں ہے اس دعوے کے مطابق آپ نے حدیث پیش کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت رمضان المبارک کے اندر 8 تراویح با جماعت عشاء کے بعد پڑھی ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے مولانا صحیح حدیث کی تعریف ایک یہ بھی ہے تدریب الراوی میں آپ نے دیکھی ہوگی بس صحیح و ما تلقت الامت بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح وہ روایت جو بے شک اسناد اس کی ضعیف ہو لیکن امت کا اس پر عمل ہو تو وہ روایت صحیح شمار ہوتی ہے آپ آج کا جھگڑا ڈال رہے تھے جی انہوں نے یاد بھول کی تھی کہاں کہہ رہے ہو یہ بات آپ کریں مجھے پتہ ایسی باتیں آپ کریں ہاں یہ آپ کی کتاب ہے جی عرف الجاتی یہ عرف الجاتی مولانا آپ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا پھر جملہ عدد معین در مرفوع نہیں جانتا
کسی مرفوع حدیث کے اندر تراویح کا عدد کوئی متعین ہی نہیں ہے سرے سے. یہ آپ کی کتاب ہے, یہ مولانا آپ کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. آپ کے علماء یا آپ کو نہیں سمجھے یا آپ نہیں سمجھے, یہ آپ وہ بے جملے عدد معین در مرفوع نہیں جانتا. صحیح بات یہ ہے بے جملہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح روایت کے اندر, مرفوع روایت کے اندر تراویح کا کوئی عدد معین کہ اتنی پڑھنی چاہیے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اہل حدیث علماء لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علماء حدیث ہے, اس کی جلد نمبر 6 ہے. اس کی جلد نمبر 6 ہے. جی اہل حدیث. یہ ایک آدمی سوال کرتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس وجہ کتنی رکھتے نماز تراویح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور خلفائے راشدین کا کیا عمل رہا ہے. تو یہاں یہ جواب دیتے ہیں جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے, قاضی صاحب ذرا غور سے سننا, جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے وہ شخص حدیث علیکم بسنتی کا منکر ہوگا. اور جس حدیث سے 20 رکعت ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ فی الموضع آخر تک روایت بثلاث میں 20 رکعت وفي الموضع عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب23 ركعة. حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے 20 رکعت تراویح ادا کی. یہ مولوی صاحب کتاب آپ کی ہے, کتاب تیری ہے, تحقیق میری ہے. جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے, جو اجماع سے انکار کرے, جو اجماع سے خدا کا واسطہ سن لو آج لگ رہی ہے یہ حدیث کافی ہے. فرمایا جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے یہ حدیث کافی ہے. من شذ شذ فی النار, یعنی جو مسلمان کفر سے جدا ہوا وہ دوزخ میں تنہا ہوگا. یہ آپ کی کتاب ہے. 20 پر اجماع ہو گیا تھا اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو اب جو اجماع کا انکاری ہوگا لکھتے ہیں وہ جہنمی ہوگا. جو 20 کا انکاری ہوگا وہ جہنمی ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وہ پریشان ہو نماز کچھ نہ یہ پڑھے گے یہ کرنا ختم ہونے والی نماز پریشان ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, الحمدللہ بخاری شریف کے وچوں حدیث پیش کی اور بخاری شریف کے 3-4 نسخے کے حوالے دے نال کیا کہ اے حدیث کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت واقع ہے. لہذا تراویح کے بارے میں مولانا نے مختلف اعتراضات کیتے. الحمدللہ مسند ابی یعلا دے وچوں میں انہاں دے سارے اعتراضات دور کیتے. مولانا ادھر آ رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں جی بخاری شریف کے اندر اعتراض موجود ہے اور فرمایا نے اس طرح کے اندر کہ امام بخاری نے خود اعتراض پیش کیتا ہے. میں دعوے نال کہنا مولانا اگر جرأت ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول فرما دو کہ اے حدیث مضطرب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس حدیث عائشہ صدیقہ کو مضطرب کیا بجن تو ضعیف کہہ رہے ہو مولانا, میں منہ مت کے نام اس مجلس کے اندر دینے واسطے جا رہا. امام بخاری نے کیا کہا حدیث مضطرب ہے. اور پھر تسی بات سمجھتے نہیں کہ گل توڑ لینے اور کوئی جادی وال اور فتاوی میں حدیث وال. مولانا تسا اپنا کاغذ جڑا لکھ دیتا جو وہ پڑھیا ہے کہ تہاڈا دعویٰ کی تسی دعوے دا مطلب لکھ نہیں دیتا. اسے واسطے کہ تانوں پتا سی کہ نبی علیہ السلام کو آج 20 رکعت نماز دا بھی اسی ثابت نہیں کر سکیں گے, اس واسطے لکھ کے نہ دیتا. ہن تسی مولانا تے قرب جاتی اور دوسری کتاب فتاوی میں حدیث پیش کر کے یہ کہنے کہ تعین کوئی نہیں. اگر علماء کی عبارت پر جاؤ گے میں بھی کہہ دیا گا کہ جاؤ تک الکاری پڑھ کے دیکھو تو حضرت قدرت عینی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کن کا نہ متبین سے روایت المذکورۃ اگر تو حاضر الصلاۃ اللہ کی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کو رب الخلافہ کا وقت ہمارا میں حدیث جابر عزت لے کر کہ نماز تراویح جڑی کہ اللہ نبی بات پڑھائی تھی پتہ نہیں کیندی تھی. میں کہا جا ابن خزیمہ پڑھ جا کے اور جا ابن حبان پڑھ جا کے اور حضرت جعفر والی حدیث بیان کر کے ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ پڑھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا کنیا رکعت. علامہ عینی حنفی دی بات ایک تعداد ہے کہ نہیں. ہن کری گل عرفن جاتی دی گل کیوں بھی موت پہلے کہ جڑی حدیث پیش کر رہا میں مسلم نبی جاننا حدیث دی کتاب نہیں ہے
جناب سنو ادھر دیکھو ایک دن رات جماعت جی کرائی اللہ نبی نے تراویح سی کہ نہیں دن رات جی اللہ نبی نے جماعت کرائی وہ نماز تراویح ہے ادھر دیکھو خرج لیلۃ من رمضان الى المسجد قابل عشاء ہے اللہ کے نبی نے رمضان شریف کے اندر عشاء کی نماز کو بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھائی فصلو اسلام کے ہی صحابہ نے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور کتنی تھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یصلی احدى عشرۃ قائما فرکعتین سارے اللہ کے نبی نے 11 کھلو کے پڑھیاں تے دو بعد کے بیٹھ کے پڑھیاں الحمدللہ الحدیث کتنا تو بعد دور کرتا بیٹھ کے پڑھنے کے قائد میں بھی پڑھ لیا سارے جو کہ ہمارے مولانا رمضان کی گل بھی آ گئی عشاء تو بعد کی گل بھی آ گئی 11 رکعتوں کی گل بھی آ گئی مسجد کی گل بھی آ گئی رمضان کی گل بھی آ گئی صحابہ کرام نے نماز پڑھی گئی گل آ گئی پر تسی کو چونکہ ہم حنفی ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اب تمہاری کتاب آؤ تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے اور میرے ہاتھ اندر موتا امام مالک اور موتا امام مالک کے اندر صاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اصل سن لینا وحدثني عن مالك بن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب وبين ابن كعب فتميم الداري ان يقوم مالك الناس باحدى ركعتين حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب دو امام مقرر کیتے انہوں نے فرمایا نہ لوگوں کو جانن کرتا پڑھایا کرو اور یہ میرے ہاتھ کے اندر میرے ہاتھ کے اندر اذان سنو نے یہ اندر صاف لکھا ہے ہم نے صحابہ سبحان اللہ حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت سعيد بن يزيد يقول كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب11 ركعة حضرت عمر کے دور کے اندر اسی 11 رکعتاں پڑھتے تھے حضرت عمر نے حکم کیا 11 رکعتاں دا اور جڑے امام کرن کیتے تمیم داری اور ابی بن کعب انہوں نے لوگوں کو 11 رکعتاں پڑھایا سن لو اب میرے اندر تاریخ مدینہ حدثنا اللہ کرے مدینے کی گل تو نبھانا پا جائے حدثنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن یوسف عن سعید بن یزید قال جمع عمر رضی اللہ عنہ الناس على ابي وتميم الداري فكان يقومان ب11 ركعة حضرت عمر وسلم على رسوله الكريم قاضی صاحب لفظ مضطرب نہیں ہوتا لفظ مضطرب ہوا اور جن کو عربی کا لفظ بھی نہیں آتا پاک پیغمبر کا فرمان کیا سمجھے گے مولانا سلو نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عربی پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے مولانا سلو نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے مضطرب نہیں ہوتا مضطرب ہوتا ہے اگر مضطرب لفظ ہو تو ساتھ بھی لگانا پڑتا ہے کسی چیز بھی صحیح پڑھ لیتے ہیں مضطرب بھی جس طرح متعدد ہوتا ہے مضطرب ہوتا ہے لفظ بھی صحیح نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مولوی صاحب مسند ابو یعلا تک گئے میں گھسیٹ کر پھر بخاری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہتے نہیں آپ بخاری نہیں پڑھو اب میں بخاری کی طرف نہیں جاؤں گا بخاری کے اندر حدیث آتی ہے 7 کی بھی 9 کی بھی 11 کی بھی 13 کی بھی 15 کی بھی آخر مولوی صاحب آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس روایت کو کیوں چھوڑا ہے مجھے کہتے تھے کہ امام بخاری کا اعتراف یہ کتاب ہدی ساری امام بخاری کی ہے یا نہیں ہے یہ ہدی ساری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے یہ امام بخاری کی کتاب ہے یہ امام بخاری کی کتاب ہے یہ امام بخاری کی کتاب کی ثابت کر دے میں اپنے باپ کا سنوں گا تو ساری امام بخاری مولوی صاحب زور لگانے سے مناظرہ نہیں کیتا جاتا صرف زور لگانے سے مناظرہ نہیں کیتا جاتا یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی یہ بات ہے سیاستہ کو چھوڑا اور پتنی کون سی کتاب پیش کر رہے تھے فرمایا وقت علم کی قیام رمضان یہ ترمذی صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 1 میرے ہاتھ کے اندر ہے فرمایا وقت علم کی قیام رمضان پر آواز میں یصلی ہے 40 رکعت مسجد وہ قول اہل مدینہ میں یہ مدینہ والوں کا 41 رکعت کے اوپر ہے 41 رکعت کے اوپر عمل کرتے تھے مولوی صاحب نہیں یہ بات نہیں ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے اس کے اندر 8 لفظ دکھا دو ترمذی کے اندر امام ترمذی کے زمانے کے اندر تمہارا نشان تک نہیں تمہارا نشان تک
نہیں تھا. سبحان اللہ. اے بندے کرائے دے اندر نہ آتے ہیں حافظ نے اور انہوں نے کتنا کرایہ دینا ہے وہ کرایہ میں جہاں بندے کرایہ کے اندر اور فرمایا مکے والے آج نہیں ایک دعوار وہی نے رکھتن علامہ رویہ انوبی ابن کابل وقت عرب ترمارے کابل میں صاحب السلام علیکم فی شہر رمضان وقت عرب شاہد میں یسلی رجل بعدم تب نفتار ایک دعوار وہی لکھتن علامہ رویہ آج علی ابن ہاں جی صفحہ نمبر 130 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہاں ہنسنے سے دوسرے کو ہرایا نہیں جاتا دلائل کے ساتھ ہرایا جاتا ہے. مولوی صاحب کی رات سیدت کی ہاں بخاری تم نے چھوڑی یار بخاری تم نے چھوڑی ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے ہاتھ میں موتا امام مالک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائیں گے آپ کا عمل دکھائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تراویح رمضان شریف کے اندر کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکے. اگر 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ مولوی صاحب نے دکھایا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے شکل لکھ دیتا ہوں نہ گھنٹے ان سے نہ تلوار ان سے. یہ بات آزمائے ہوئے ہیں مانا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سخی نہیں. وہ محمدی کے ایک سوال کو پورا محمدی کے ایک سوال کو وہ تم پورا نہ کر سکے جو کچھ لکھ کر دیتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو. یہ آج کی جو 11 کی روایت پڑی ہے اس کے بعد مولانا 20 والی آپ کو نظر نہیں ہے. یہ 20 والی آپ کو نظر نہیں ہے. یہ 20 والی ابھی آ رہی مالکن ولی صاحب مالکن عن یزید ابن رمانہ اللہ تعالی کان الناس ناچ کچھ ناچ پیٹ اپنے منہ سے پیٹ کمال یہ مولوی نے نشان یہ طریقہ نہیں نچا دے مالک اللہ کان آپ نے جب دل میں اپنی زبان کا کنٹرول فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث و 20 رکعت. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم 23 رکعتیں پڑھتے تھے. مولوی صاحب صفحہ نمبر 156 تمہیں یاد ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں جب محدث ایک روایت لاتا ہے اس کے بعد پھر دوسری روایت لاتا ہے تو پہلی کو منسوخ سمجھا جاتا ہے دوسری کو ایک منٹ نبی بات پیش نہیں آگے خیر بھی آج کے ساتھ تراویح کا لفظ اپنے مولانا صاحب کیا امام بخاری کی کتاب ہے نہیں امام بخاری کی کتاب نہیں حدیث ساری یہ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے حدیث ساری میں آپ کے پیش پڑھوں گا. حدیث تو ساری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے. حدیث تو ساری امام بخاری کی کتاب نہیں ہے. امام بخاری کی کتاب ہے حدیث تو ساری امام بخاری کی کتاب کون ہے حدیث تو ساری جھوٹ بول دینا میں. حضرات اللہ پاک نے فضل و کرم کے نال پہلی کرم نے بخاری شریف پیش کی تھی اور 3 سال کی سفیان کے کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت حدیث موجود ہے. میں پوچھنا انہاں محدثانوں پتہ سی کہ نہیں کہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز تراویح کے بارے ہے یا کہ نہیں. اور موتا امام محمد بھی جو باب و قیام شہر رمضان میں ثابت کیتا کہ اے نماز تراویح کے بارے میں مولانا نے ایسا کوئی جواب نہیں آیا. مولانا نے آجا کے راجے کیتے کا جواب الحمدللہ میں اپنی جگہ میں دے دیتا اور پھر اس نے نبی جالا وچوں انہوں نے سارے کام ختم کر دیتے غیر رمضان کا لفظ بھی ختم کیتا اور انہوں نے نماز مسجد میں جا کے پڑھنے والا کام وہ بھی الحمدللہ رفع کیتا. صحابہ نے نبی پاک نے نماز پڑھنا نماز تراویح بھی ثابت کیتا اور پھر 11 رکعت کا لفظ اے اندر الحمدللہ مسلم نبی جالا بھی تو بخایا اور اس کے نال پھر حسن موطا امام مالک بھی تو حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی مرزا کو حکم کیتا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھان یقوم والا کانا امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یقوم الناس ب11 رکعت انہوں نے
کا بنایا کرو. اور میں ثابت کیتا کہ تمیم داری اور ابھی بن کا بھی لوگوں کو 11 خطہ پڑھاندے سن اور تہاڈی کتاب وچوں بخایا اثر رسول دے وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور تمیم داری اور ابھی بن کا کی میت دے اندر انہاں نے کہا کہ 11 خطہ پڑھ ہوندے سن. حضرات میرا طلب نیچے ملاقات کروا دے منہ منگے آرام دیا گا اور تیری کتاب اثار سنن کے اندر تیرا شوق نہیں مجھے لگتا ہے فرماتے ہیں لب لبنے کو مارا ایک پٹا پڑھے میں جائز ہوگے گا سادے نزدیک الحمدللہ مسئلہ حق سنانا مقصود ہے. دوستو ایک پٹن کا لفظ بار بار نہ بولو اور نارے کہنے سکے تو ہم کرنے اور کہہ دیں دے ایک لفظ قصور لے ایک پڑھے کئی سال ملی گی میں نہیں سکتی الحمدللہ میں ساتھ کیا سنت کرو حاضر دنیا والی بات پیش کی تھی جب ہوتا ہے نام مرد بیٹو جزید الرحمان لم چترے کو مارا انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا اس بات سے دنیا میں روایت صحیح نہیں کہنا نہ حکم دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو رہتے اس حدیث کو صحیح ثابت کر کے دو. لیکن میرا بزرگ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کبھی کہیں گے نا جی اتفاق ہو گیا ہے اجماع ہو گیا ہے دنیا دیتے کہ کبھی ایک تالیاں والے پڑھتے تھے کبھی گاہ بنتے تھے کبھی ہجا والے جانتے تھے. مولانا اتفاق ہے نا اجرت سی دنیا بھی ایک حدیث اللہ کے نبی کو بخاندے اور میں نے پتا ہے تسا نہ لے کے دتا نہ بخائی نہ تہاڈے کول ہے میں قسم کہہ سکنا اپنے پھٹ تے کھڑے ہو کے تہاڈے کول کوئی صحیح صحیح مرفوع حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی وزیر کا نماز کا بھی پڑھائی ہوے اے لفظ تراویح کی ضد کر کے تسی صرف انہاں لوگوں نوں تاسو دھیان جاندے ہو کہ لفظ تراویح موجود ہے حالانکہ کتاب الصلاۃ تراویح بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور تیری ایسی کے اندر بھی عمدہ القاری کے اندر بھی اے لفظ تراویح موجود ہے. تینوں یہ لفظ تراویح نظر نہیں آیا بھائی اس مسجد نظر نہیں اللہ کو جب دور بتایا کہ جوابی تقریر کو نہیں ہونی اللہ کی مہربانی میں حنفی صاحب دیوبندی صاحب قاضی صاحب شبیر صاحب میں کسی بھی نہیں بھائیاں میں تا حدیث بیان